خطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج سے ہم ہر نیک عمل کی ترغیب، تفصیل، فضائل، برکات بیان کریں گے، نہ کرنے کے نقصانات بھی بیان ہوں گے۔ تو آج کا نیک عمل سنیے۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک اچھی نیت کی؟ کاش کسی ایک کو ترغیب بھی 3 کاموں میں اچھی نیت کرنے سے نیک عمل پر عمل مان لیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ نیک عمل نمبر 1 ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک اچھی نیت کی؟ اب جائز کام ہے، عبادت ہے، بندہ عبادت تو کر رہا ہے، اب اس میں نیت کیوں کرنی ہے؟ تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ تو رہا ہے نا، نیت کی کیا اہمیت ہے؟ نیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تھوڑا سا اس پر مدری پھول دیں۔ کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہماری روٹین کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی تھوڑا سا سفید لباس، صحیح ہے، تو اب سفید لباس کے علاوہ میرے پاس لباس ہی نہیں ہے، تو میں نے سفید ہی پہننا ہے، تو یہ میری عادت ہو گئی نا۔ اب اس پر اگر میں سنت کی نیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں جو سفید کی ترغیب موجود ہے، اس پر عمل کی نیت کرتا ہوں تو اس پر ثواب ملے گا۔ اب امامہ باندھنا میری عادت کا حصہ ہو گیا، اب میں گلی میں بغیر امامے کے جاتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ لیکن کیا میں نے اس پر سنت کی نیت بھی کی؟ سنت کی نیت سے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے ہی دیگر بہت سارے کام ہیں، جیسے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، پانی تو یہ 3 سانس میں پی رہا ہے، صحیح، سنت بھی یہی ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہو گئی ہے۔ دائیں ہاتھ سے لین دین کرنا، اب بائیں ہاتھ سے لین دین کرنے کا شاید خواب میں بھی کبھی تصور نہ جائے جن کی عادت دائیں ہاتھ سے ہو جاتی ہے۔ صحیح، اب یہ لین دین تو دائیں ہاتھ ہی سے کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر یہ سنت کی نیت سے کرتا ہے، ارشادات عالیہ جو اس تعلق سے فرمائے گئے ان پر عمل کی نیت سے کرتا ہے تو اس پر ثواب اس کو ملے گا۔ تو عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز وہ نیت ہے۔ یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے پہلے رک جائیں، یعنی ٹھہرنا ہوگا، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کیا سنت کی نیت سے کر رہا ہوں، یہ ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی، پہلے ٹھہر جائے، رکے، غور کرے۔ جب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام جائز ہوتا ہے، کام درست ہوتا ہے، اچھی نیت بھی اس میں ہو سکتی ہے، بری نیت بھی ہو سکتی ہے۔ اب دونوں طرح کی نیتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ تو یہ رکے گا تو پتہ چلے گا نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناجائز ذریعہ بن جائے اس کام کے کرنے کا۔ تو دونوں طرح کی نیتیں بعض اوقات اعمال میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا لباس پہنا ہے اور یہ کسی دعوت میں جا رہا ہے، تو اس میں ایک تو تفاخر کی نیت ہو سکتی ہے، تفاخر مین تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ نیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے مال دی ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اس کے بندے کے جسم پر اظہار بھی ہو، تو اب اس کی نیت کیا ہے؟ کام تو اس نے کر لیا کہ اچھا لباس پہن لیا، تو اس اچھا لباس پہننے میں نیتیں تو دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ جی، اب یہ ٹھہرے گا، توقف کرے گا، رکے گا، تو پھر ذہن بنائے گا نا کہ مجھے یہ نیت کرنی ہے کہ یہ نیت کرنی ہے۔ اگر بری نیت کو آ بھی رہی ہے ذہن میں، یہ اس کو سکپ کرے گا اور اچھی نیت کر کے آگے بڑھے گا تو اجر و ثواب کمائے گا۔ یعنی اس کا ٹھہرنا جو ہے یہ ضائع وقت نہیں ہو رحا، بلکہ جو یہ حصول آگے ثواب کام کا کر ذریعہ رہا بنے ہے، گا۔ یہ بھی
یعنی کہ کوئی عمل ہم کرتے ہیں اور چند سیکنڈ رک کر ہم اگر اچھی نیت کریں تو وہ عمل کوئی 1 گھنٹے کا ہوگا، کوئی 2 گھنٹے کا ہوگا، کوئی 15 منٹ کا ہوگا، کوئی 25 منٹ کا ہوگا، لیکن نیت تو چند سیکنڈ کی ہے نا، کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے وہ یاد آیا کہ ایک شخص لبِ سڑک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا، تو دوران تلاوت جو ہے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، تو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں اس نے اپنی آواز کو بلند کیا کہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ تلاوت کر چکا، اس کے بعد اس پر قنوت کی طاری ہوئی، اس کی آنکھ لگ گئی، تو اس نے دیکھا کہ ایک آسمان سے صحیفہ آیا اور اس پر سورہ طٰہٰ جو اس نے پڑھی تھی وہ لکھی ہوئی تھی، اور ہر حرف کے نیچے نیکی لکھی تھی، لیکن بیچ میں ایک آیت نہیں لکھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، یہ آیت کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو اسے کہا گیا کہ جب یہ تلاوت کرتے کرتے تم اس آیت پر پہنچے تو ایک شخص یہاں سے گزرا اور اس آیت پر تم نے اس نیت سے آواز بلند کی کہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ تم تلاوت کر رہے ہو، تو اب نیت ثواب کی نہیں، اللہ کی رضا کی نہیں، بلکہ نیت تو یہ تھی کہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے، تو جو چاہیے تھا وہ پتہ تو چل گیا، اب ثواب کیسا؟ ثواب کی نیت نہیں تھی۔ تو واقعی بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے جو ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، ثواب کی نیت نہیں ہوتی، شہرت کی نیت ہوتی ہے، واہ واہ کی نیت ہوتی ہے۔ تو کیا اس طرح بری نیت ہوگی اور اچھا کام کر رہا ہے، جیسے واہ واہ کی نیت ہے یا شہرت کی نیت، تو اس نیت پر اس کو گناہ مل سکتا ہے؟ واقعی گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، ہاں لیکن نیت ریاکاری کی ہے۔ اللہ اکبر، دکھاوے کی نیت ہے، کھانا بھی کھلا دیا، پیسہ بھی خرچ کر دیا، دسترخوان بھی بچھایا، وقت بھی دیا، ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے تھی، نمود و نمائش کی نیت تھی، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وہ واقعہ استاد صاحب، وہ قاری، شہید اور سخی والا واقعہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ان تینوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر، تو اختصار کے ساتھ تو یہی ہے کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ اللہ، بروز محشر، قیامت کے میدان میں۔ جی، جب اس پر گفتگو وغیرہ کی گئی تو اس نے کہا میں نے تو علم حاصل کیا تھا۔ فرمایا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، وہ تو کہہ لیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی علم حاصل کرنے میں نیت یہ تھی کہ مجھے عالم کہا جائے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی۔ اللہ، نیت بدلی، وہ انجام بدل گیا۔ تو سخی کہے گا میں نے تو ساری زندگی پیسہ خرچ کیا، سرمایہ لگایا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کی حاجتیں پوری کی ہیں، تو فرمایا جائے گا اس لیے تو کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ تو کہہ لیا گیا۔ اللہ اللہ، اب شہید نے تو اپنی جان دی ہے نا، رائے خدا میں جان دینا، تو جان دینا، شہید کے بارے میں جو اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے کہ خون کا اللہ اللہ اللہ، قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ اللہ، جبکہ یہاں کیا ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ تو کہہ لیا گیا۔ تو جیسی نیت ویسا انجام۔ اچھی نیت بندہ کرتا ہے نا، تو اچھی نیت پر بخاری شریف میں ایک تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب کا جو ترتب ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے نیت، میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جیسی اس نے نیت کی اس کے مطابق اسے مل جائے گا۔ اچھی نیت کرے گا ثواب ملے گا، بری نیت کی طرف بڑھے گا تو جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق وہ اپنے انجام کو پا لے گا۔ ایک حدیث شریف میں جو بخاری کتاب التوحید اور مسلم کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا۔ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں کو فرماتا ہے ابھی نہ لکھنا۔ برائی کا ارادہ اگرچہ کر لیا لیکن ابھی نہ لکھنا، یہ بات آ جائے توبہ کر لے، رجوع کر لے، برائی کی طرف نہ بڑھے۔ لیکن جب اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، اللہ، عمل کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اس اچھی نیت پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ نیت پر نیکی، نیت پر ابھی عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، باقاعدہ سے فلم یعملھا کے کلمات ہیں حدیث میں، ابھی اس نے عمل نہیں کیا۔ فإن عملھا، اگر اس نے عمل کر لیا، فاکتبوها عشرا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے اس نیکی کو 10 گنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی کرتے ہی ثواب مل گیا۔ تو نیت کی اہمیت ہمیں پتہ چلی کہ نیت کتنی اہم ہے۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ چند سیکنڈ نیت کے لیے ضرور دیں تاکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ثواب کے لیے ہو۔ آئیے ہم اپنے
سلسلے میں سوال کو شامل کرتے ہیں. سوال چلائیے. میرا نام شازیب اختاری ہے. یا سیدی میرا سوال یہ ہے، نماز، حج اور عمرہ کی نیت کے بارے میں سنا تھا، لیکن جس انداز میں اب نیت کی بات کی جاتی ہے، کھانا کھانے کی نیت، نماز کے لیے جانے کی نیت، ملنے منانے کی نیت، یہ اب سے پہلے کبھی اس انداز میں سنا نہیں تھا. ایسا کیوں ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں. ایک بنیادی وجہ جو محسوس ہوتی ہے وہ تو علم دین کی کمی ہے. علم دین کا حصول یہ بہت سارے بند دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے. عشر کے تعلق سے اگر بات کی جائے، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ، تو ایک تعداد فضیل بھائی کسان بھائیوں کی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ آج تک تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جی. جبکہ اس کا حکم قرآن نے دیا ہے. گھروں پر بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے بڑے بوڑھے کہ بھئی تم یہ کہاں سے لے کر آ گئے، یہ تو ہم نے کبھی زندگیاں گزر گئے، ہم نے کبھی قرآن نہیں کہتا سنا. ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی جب کٹے تو کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہمارا کسان بھائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ یہاں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے بھینس میں زکوٰۃ ہے، اونٹ میں زکوٰۃ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کئی سننے والوں کو اس پر بھی حیرت اس وقت ہو رہی ہو. اس کا باقاعدہ حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس پر موجود ہیں، اور اس کی پوری تفصیل ہے. جو ہمارا وقت چونکہ مختصر ہے اور موضوع بھی وہ نہیں ہے، اس لیے اس طرف نہیں بڑھ سکیں گے. 40 بکریاں کسی کے پاس ہیں اور ان کو چارہ خرید کر نہیں ڈالتا، تو سال میں ایک بکری زکوٰۃ کی ہے. اس کے بعد دوسری کب آئے گی، تیسری کب آئے گی، چوتھی کب آئے گی، یہ فگر کب آگے زکوٰۃ کا بڑھے گا، اس کی باقاعدہ تفصیل ہے. اسی طرح گائے بھینس، اس میں بھی تفصیل ذکر فرمائی گئی. تو جس نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، علماء کی صحبت حاصل نہیں کی، اس کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ سوال آئے جی کہ آج تک تو سنا نہیں تھا. کتاب النیات، مکتبۃ المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، بہار نیت. حضرت علامہ محمد بن علوی بن عمر ایدروس، ان کا لکھا ہوا یہ عربی رسالہ ہے. اس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے. یہ بھی نیت کے عنوان پر ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اکابرین کے انداز اگر پڑھیں گے تو بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے اسلاف میں بھی آپ کو نام نظر آئیں گے کہ جو نیت کے عنوان پر باقاعدہ گفتگو فرماتے نظر آتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف پڑھا جائے تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمایا کہ کام ایک ہوتا ہے، نیت بڑھ جانے سے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. نیت المؤمن خیر من عمل، یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے. جی. مومن کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. اچھی نیت جنت میں داخل اچھی کروا دے نیت گی. جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. جی. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. پہلے کے دور میں ہم نے جیسے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سنتے ہیں، تو امیر علیہ سنت کا اس سیگمنٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم، کامیابی کا راستہ. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کے بغیر تو عمل قبول نہیں ہے. یہ جو اپنے نیک اعمال کا رسالہ ہے، وہ ہمیں نیک اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، شریعت سے ثابت ہیں، ان کی یاد دہانی کروائی ہے. یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، جنت میں جانا ہے تو، جہنم سے خود کو بچانا ہے تو نیت تو ظاہر کرنی ہوگی. شروع میں بے تکلف ہوگا، جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ بس بآسانی نیتیں ذہن میں آ جائیں گی. کرنا تو ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہم نے مدنی پھول سنے، اور آپ کا اچھی اچھی نیتوں کا انداز بھی ہم نے دیکھا. رکن شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ نیتوں کے متعلق ہم سن رہے ہیں، کیا بزرگان دین کے اقوال ہیں اس میں کچھ، وہ سنا ہے؟ جی، بزرگان دین کے باقاعدہ سے علم نیت سیکھنے کا معمول ہوا کرتا تھا. تو جب سیکھتے تھے تو عمل کے لیے سیکھا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو ان کے اقوال اس تعلق سے کتاب النیات، اسی سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کتاب النیات میں باقاعدہ سے چیپٹر باندھا گیا ہے نیت کے متعلق اسلاف کے اقوال. صفحہ نمبر 17 ہے. حضرت سیدنا امام حداد علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں وَلِصَالِحِ النِّيَّاتِ کن متحریہ مستکثرا منہا وراقب وخشع، اچھی نیتوں کی جستجو اور ان میں اضافہ کرنے والے بنا. نیت میں جستجو کیا ہے کہ غور و فکر کیا جائے کہ اس کام میں کیا کیا نیت ہو سکتی ہے. تو جو نیت ہو سکتی ہو وہ کرتے چلے جائیے. جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرض کیا گیا
کہ کام ایک ہے، نیتیں بڑھ جانے سے اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اچھی نیتوں کی جستجو کرنے اور ان میں اضافہ کرنے والے بنو اور نگاہ بانی کرو اور ڈرتے رہو۔ حضرت سیدنا زید شامی قدس سرہ سامی فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میرے لیے ہر شے میں کوئی نہ کوئی نیت ہو، اللہ، حتیٰ کہ کھانے اور پینے میں بھی، کھانے اور پینے میں بھی نیت۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، پانی پینے سے بھی قوت ملتی ہے، جی، تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں۔ جب پیاس لگی ہوئی اور بندہ نماز ادا کر رہا ہو، نماز میں دل جمعی والی کیفیت نہیں ہوگی، جی، تو پہلے پیاس بجھائے، اس کے بعد عبادت کی طرف قدم بڑھائے، تو پانی پیتے وقت یہ نیت کر لے کہ عبادت پر قوت ملے گی۔ تو کھانے اور پینے میں بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ کھانے میں تو یہ ہے نا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے اور بھوک بھی لگی ہو تو کھانا کھا لے، وہ اس طرح ہے نا کچھ۔ ایسی کیفیت ہے کہ نماز کی طرف جائے گا نا تو دل کھانے ہی میں لگا رہے گا، اور بھوک کی شدت بھی ہے، تو ایسی کیفیت میں تخفیف کی صورتیں ہیں۔ اور اس میں اچھی نیت کرے گا تو اس کو کھانے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی جو جائز کام ہے، مباح کام ہے، جو ویسے کار ثواب نہیں ہوتے، جیسے کھانے کا کوئی ثواب نہیں ہے، پینے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس طرح کئی ایک کام ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں، وہ کرنا جائز ہوتا ہے، گناہ بھی نہیں ہوتا، تو اس میں اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو وہ بھی کار ثواب ہو جائے گا۔ یہ ذکر کر رہے ہیں نا حضرت زید شامی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نیت شامل کرنے کی عادت ہوتی ہے، کھانے پینے میں بھی نیت ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ انہوں نے کنگھی کرنی تھی تو اپنی زوجہ سے کنگھی مانگی، زوجہ نے کہا کہ کیا آئینہ بھی لاؤں؟ تو آپ رک گئے تھوڑی دیر، پھر کہا ہاں لے آؤ۔ تو جب تاخیر کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ رک کیوں گئے تھے جو ہے وہ آئینہ منگوانے میں، تو آپ نے کہا کہ میں اس کی اچھی نیت جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا کہ آئینہ منگوانے میں کیا اچھی نیت کروں، پھر اللہ پاک نے مجھے وہ نیت سجھا دی تو میں نے وہ آئینہ منگوا لیا۔ یعنی کنگھا منگوانے میں بھی اچھی نیت، آئینہ دیکھنے میں بھی اچھی نیت ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی فرماتے ہیں میں نے یہی دیکھا ہے کہ ساری بھلائی کو اچھی نیت ہی جمع کرتی ہے، اچھی نیت سے بھلائیاں اور برکتیں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نماز کے لیے جانے کی 40 نیتیں ذکر فرمائی۔ 40 نیتیں؟ ایک قدم اگر نماز کی ادائیگی کی نیت سے اٹھا رہا ہے جی، تو اسے ایک عمل کا ثواب ہے۔ سبحان چند نیتیں اگر بڑھتی جاتی ہیں، صالحین کی زیارت کروں گا، کوئی بیمار ملا اس کی عیادت کروں گا، کوئی یا پریشان نماز کے حال لیے ملا۔ جا رہا ہوں اور کوئی بیمار مل گیا تو ذرا مسجد میں بھی نمازی تو ہوتے ہیں جو بیمار جی ہوتے جی ہیں، جی جی ماشاء مسجد میں بھی حاجت مند ہوتے ہیں، مسجد میں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کی خیر خواہی کی صورت بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد میں کوئی اس طرح کا مل گیا جو مسافر ہے اور اسے کھانے کی حاجت ہے، کھانا کھلا دوں گا۔ صحیح، کوئی عالم موجود ہے ان کی زیارت کروں گا، کوئی دینی مسئلہ معلوم کروں گا، تو یہ کئی ایک نیتیں اس میں پلس ہوتی چلی جاتی ہیں۔ راہ بھولا ملا تو اسے راہ دکھا دوں گا، راستے میں کوئی تکلیف دہ شے 40 تو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائی ہیں، اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ 40 پر بس نہیں ہے، عالم نیت اس پر بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اگر یہ 40 نیتیں جو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی ہے، یہ 40 نیتیں کر کے نکلتا ہے تو اب ہر قدم پر اس کو 40 نیکیاں ملے گی۔ 40 اعمال کا ثواب۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس نے یہ نیت کی کہ مریض ملا تو عیادت کروں گا، اب وہ نیت کر کے تو چلا گیا لیکن مریض ملا ہی نہیں، حدیث مبارکہ تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنی ہے کیا؟ کہ جب بندے نے نیت کر لی، جی، نیت کی ہے عمل نہیں کیا، ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بنی اسرائیل کے وہ عابد والا جو ذکر کیا جاتا ہے کہ 7 سالی کا سلسلہ ہے، کاش یہ پہاڑ جو نا سارے کا سارا آٹے کا ہوتا میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ اللہ، جی، پہاڑ تو آٹے کا نہیں ہوا لیکن اسے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، اس لیے کہ نیت خالص تھی۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ اتنا پہاڑ کے برابر آٹا خیرات کرنے کا اس کو ثواب دے دیا گیا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، نیت خالص تھی، خالص نیت تھی۔ اور واقعی ایسی کیفیت تھی کہ اگر یہ آٹے کا ہوتا تو یہ خیرات کر دیتا۔ یہ اچھی اچھی نیتیں تو نیکیوں کی مشین ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم دنیا میں آئے نیکیاں کمانے کے لیے کہ نیکی کسی کی بھی ضائع نہیں ہوتی، بروز قیامت ایک ایک نیکی جو ہے اس کو کتنا کام آئے گی اور ایک نیکی نہ ہونے کا کتنا اس کو احساس ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ جب آپ فرما رہے تھے کہ اچھی اچھی نیتوں کا علم سیکھا کرتے تھے اور پورا ایک باب یہ ہوتا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دور میں اب کیسے سیکھے، کہاں سکھایا جاتا ہے، لیکن امیر اہل سنت پر قربان دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا مدنی ماحول ہے کہ نہ ہمیں صرف وہ نیتوں کا بتایا جاتا ہے یا نیک اعمال کا بتایا جاتا ہے، بلکہ ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، مواقع بھی دیے جاتے ہیں اور ہمیں سہولتیں بھی دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ رسالہ دیکھیں،
ثواب بڑھانے کے نسخے، نام ہی اس کا ثواب بڑھانے کے نسخے ہیں۔ اب بندہ سوچے گا نا کہ میں کیا کیا نیتیں کروں، میں تو کام پر بھی جاتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں تو کیا نیت کروں، جیسے جائز بات ہوئی، پانی پیتا ہوں تو کیا نیت کروں، جوتا بھی تو پہنتا ہوں اس میں بھی نیت ہو سکتی ہے، تیل بھی لگاتا ہوں اس میں کیا نیت ہو سکتی ہے، اور جو ہے میں آپ کو چند ایک بتاتا ہوں اس میں کہ اس میں کون کون سی نیت ہے۔ یعنی ایک ہے صبح سویرے یہ نیت کر لیجئے، جوتے پہننے کی نیت ہے، جوتے اتارنے کی بھی نیت ہے، بیت الخلاء جانے کی نیت ہے، وضو کی نیت ہے، مسجد میں جانے کی نیت ہے، دعا مانگنے کی نیت ہے، مؤذن کے لیے نیت ہے، امام کے لیے نیت ہے، خطبے کی نیت ہے، پانی پینے کی نیت ہے، کھانے کی نیت ہے، مل کر کھانے کی مزید نیت ہے، مہمان نوازی کی نیت ہے، اللہ اکبر، چائے دودھ پینے کی نیت، لباس پہننے، تیل لگانے، کنگھی کرنے، امام شریف باندھنے، خوشبو لگانے، اور بھی بہت ساری ہے۔ وقت چونکہ ہمارے پاس کام ہے، ورنہ تو یہ دل چاہ رہا ہے کہ ساری بیان کر دوں۔ رسالے کا عنوان ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، تو اس کی طرف توجہ اس کی بڑھے گی جو ثواب کا حریص ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا پھر اس میں ایسا نہیں ہے کہ پتہ چلا وہ پانی پینے کی وہ 50 نیتیں اس میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 40 نیتیں تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اب اس میں جو ہے وہ چند ایک نیت ہے، 2 4 نیتیں، یہ تو یاد بھی بندہ کر سکتا ہے، ورنہ کم از کم یہ نیت تو استاد صاحب ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ اللہ کی رضا کی بات اگر کریں نا، قرآن پاک میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، جنت کی کئی طرح کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نا قرآن نے ذکر کیا وردوان من اللہ اکبر، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ عمل کرے گا، اللہ کی رضا مل گئی تو پھر چاہیے ہی کیا۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، میری شہرت ہوگی۔ اس نے عبادت شروع کر دی، تو کئی مہینے عبادت کرتا رہا، پھر جہاں سے بھی یہ گزرتا تو لوگ کہتے اللہ اس ریاکار کو سنبھالے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں لوگوں کے لیے عمل کر رہا ہوں کہ میری شہرت ہو، میری عزت ہو، لیکن شہرت تو ہو رہی ہے لیکن اچھی نہیں ہو رہی، یہ تو مجھے ریاکار کہہ رہے۔ اب اس نے عبادت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اس نے صرف اپنی نیت تبدیل کی، پہلے تھی کہ لوگوں کے لیے، اب نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ اس نے وہی عبادت کی، ذرہ برابر بھی عبادت میں اضافہ نہیں کیا۔ پھر جب وہ دوسرے دن نکلا تو لوگ کہتے تھے کہ اس نیک شخص پر اللہ کی رحمت ہو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت دے جسے چاہے، وہ ذلت مدنی دے چینل کے جسے چاہے۔ ناظرین بھی اگر یہ نیتوں کا ذہن بنا لیں گے نا، اللہ اکبر، یہ خود ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہوں گی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ نیت بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ نیت بھی ہو سکتی ہے، اللہ اللہ۔ تو اندر کی آوازوں پر عمل کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے۔ امیر علیہ سنت کا ایک فرمان میں نے سنا تھا، آپ پہلے نیتیں کرواتے تھے نا، مدنی مذاکرے کے لیے آتے تھے، اب بھی ہم نے دیکھا کہ نیتیں کرتے ہیں، پہلے کرواتے تھے نیتیں، اور نیتوں میں کبھی 5 منٹ، کبھی 7 منٹ، اور کبھی نیتیں کرواتے کرواتے ترغیب شروع ہو جاتی تھی تو 15 20 منٹ، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کا وہ ذوق نہیں رہتا نا، تو آپ نے تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیتوں پر ہی بیان کرتا ہوں۔ واقعی نیتیں نیتیں نیتیں، اب یہ روز یہ رسالہ اگر ہم پر کریں گے نا تو نیک عمل نمبر 1 روزانہ ہمارے سامنے آئے گا کہ آج اپنے اچھی اچھی نیتیں کی، تو یہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے یہ عمل پر استقامت پانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، روزانہ اسے پر کریں۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شعیب حسن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رشتہ داروں سے بھی ملاقات کی کچھ نیتیں ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ برائے کرم اس کے متعلق ارشاد فرما دیں۔ ایک اور سوال بھی شامل کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نیت کی عادت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک سوال یہ تھا کہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیں تو کیا اچھی اچھی نیتیں کریں، اور نیتوں کی عادت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا تو کچھ جواب ہم نے پہلے دے دیا نا، جی، کہ توقف کرے، ٹھہرے، غور کرے، سوچے، اور پھر نیت کر کے پھر آگے بڑھ جائے۔ تفصیلی ہمارا سلسلہ ہوا ہے اس پہ بھی۔ تو دوسرا جو سوال جو در حقیقت پہلا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلق بنانے میں، میل ملاقات میں کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں کئی ایک نیتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ صلہ رحمی کی نیت کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اس کی نیت کرے۔ جی، اسی طرح کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی نیت، سبحان اللہ۔ کہ میل ملاقات میں اس نیت سے کروں گا کہ ان کی حاجت ضرورت پتہ چلے اور میں ان کی مدد کر سکوں۔ ہر کام جو ہے نا وہ پیسہ دے کر ہی نہیں کیا جاتا۔ انکم لن تسعوا الناس باموالکم، یہ حدیث شریف میں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو تم پیسہ دے کر خوش نہیں کر سکتے،
تم لوگوں کو کشادہ روئی کے ذریعے خوش کر سکتے ہو۔ تو اچھے انداز میں میل ملاقات یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی، اور اچھی عادت کو، حسن اخلاق کو کل قیامت کے دن اگر میزان میں رکھا جائے تو اس سے وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی، اسے صورت دی جائے تو اس سے حسین چیز کوئی نہیں ہوگی۔ تو رشتہ داروں سے حسن اخلاق کے ساتھ ملوں گا، یہ بھی اچھی نیت ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ مزید اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تنقید نہیں کروں گا، طنز نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، عیب کا سلسلہ نہیں کروں گا، کسی کی غیبت ہو رہی ہوگی تو روک دوں گا۔ بعض اوقات رشتہ داروں میں انبن ہو جاتی ہے، جی، تو اگر یہ میل ملاقات کا سلسلہ رکھے گا تو یہ صلح کرانے کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ جی، اور یہ حکم قرآنی اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنے گا۔ اللہ، تو غور کرتے چلے جائیں گے، یہ چند ایک نیتیں عرض کی گئی ہیں، لیکن یہاں تو اور بہت ساری نیتیں آتی چلی سلوک جائیں کیا کروائیں، وہاں تو جاتے تو جھگڑے کروا کے آتے ہیں۔ گی۔ پسندیدہ صورت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحقرہ ولا یخذلہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانتا، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس پر عمل کریں، بھائی بھائی بن کے رہیں۔ تو لگائی بجھائی والا کام کرنا ظاہر ہے کسی بھی جگہ پہ پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسا آدمی جس کی عادت کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اس طرح کا انداز اپناتا ہے، تو اس کے لیے تو شاید کوئی گھر کا دروازہ بھی کھولتا ہوگا تو بادل ناخواستہ کھولتا ہوگا۔ بعض اوقات دستک دے دے کے آ گیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، وہ کہتے ہوں گے اس فتنے کا باہر رہنا ہی بہتر ہے۔ اب اس پر بھی یہ فتنہ اٹھایا کہ دروازہ نہیں کھولا ان لوگوں نے۔ جتنا بچنے کی صورت لوگ کر سکتے ہوں گے کرتے ہوں گے۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دلوں کو صاف کیجئے، ذہنوں کو صاف کیجئے، لوگوں میں صلح کروائیے، رشتہ توڑنا نہیں ہے، رشتے جوڑنے۔ آئیے ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ خاص لوگوں سے کیا خاص بات ہو رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگی سنواریں، اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ ہم حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارا نیت سے متعلق۔ نیت یہ بہت ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جب بندے کا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم عز و جل ان سے ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے ایسا ایسا ثواب لکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس بندے نے تو یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس نے اس کی نیت کی تھی۔ ایک اور جگہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کو پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا تو دل میں کہا اگر یہ سارا کھانا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ نیت یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں حاضرین سے فرمایا کہ میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو، اور اس طرح ایک ایک عمل کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے۔ عرض کی گئی حضور اس حالت میں بھی نیتیں؟ فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب تو
مل جائے گا۔ یہاں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا۔ اس پر اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا، تو اس نے اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اللہ عز و جل اور توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں فلاں علاقے کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے۔ وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل دیا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی، تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بارگاہ الہی عز و جل میں توبہ کی نیت سے اس طرف آیا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے ثالث مقرر کر لیا۔ اس فرشتے نے ان سے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لو، یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حقدار ہے۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ صالحین کے شہر سے ایک بالشت قریب تھا، لہٰذا انہی میں سے کر دیا گیا۔ اور ایک اور جگہ موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ پھر فرمایا دونوں طرف کی زمین کو ناپو، تو اسے اس زمین کے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج اچھی اچھی نیتوں کے حوالے سے بہت معلومات میں اضافہ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے نیک اعمال۔ دیکھیں پہلا ہی نیک عمل ابھی تو ہوا ہے، اس کی کتنی برکتیں، کتنے فوائد ہیں، کتنے فضائل ہیں، اور اس نیک عمل کو ہی بندہ پکڑ لے تو کتنا نیکیوں میں یہ اضافہ کر سکتا ہے، پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے یہ اپنے کھڑے کر سکتا ہے۔ تو یہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، اور جی ہاں موبائل اپلیکیشن بھی اس کی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ رسالہ ہوتا ہے تو قلم نہیں ہوتا، قلم ہوتا ہے تو رسالہ نہیں ہوتا، پھر یہ رسالہ رکھ کر بھول بھی جاتے ہیں۔ موبائل جو ہے وہ اس دور میں ایسا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، شاید موبائل کو نہیں بھولے گا۔ تو اس میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا طریقہ دیکھیے کہ کس طرح یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا نماز با جماعت کے متعلق ہوگا۔ بہت اہم نیک عمل ہے یہ، تو اس سلسلے کو دیکھنا مت بھولیے گا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ